بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال قبل ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو طب اول کے نام سے مشہور تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی سلطنت کی سیر کرنے کو نکلا اور اس کے ساتھ 12,000 علماء، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ تھے۔ وہ جہاں بھی پہنچتا لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ بادشاہ جب دورہ کرتے کرتے مکہ شریف پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا اور نہ ہی کسی نے آؤ بھگت کی۔ یہ دیکھ کر شاہ یمن کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں، جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی ساتھ کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ خیال آتے ہی بادشاہ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے خون اور ایسا بدبودار پانی نکلنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ مرض کا علاج کیا گیا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ رات کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے، اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے بیت اللہ شریف کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف پر 7 ریشمی غلاف چڑھائے۔ اس سے پہلے کعبہ شریف پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ اس نے شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں اس کے مطابق جب اس سرزمین کو پایا تو انہوں نے کہا، ہم یہاں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ان کے مقدس پاؤں کی مقدس خاک پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکانات بنوائے۔ ایک 2 منزلہ عمارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تیار کروائی اور وصیت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی۔ بادشاہ نے ان علماء کی کافی مالی مدد کی اور ان علماء میں سے سب سے بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا، میرا یہ خط نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ نسل در نسل میرا خط محفوظ رکھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں۔ خط کا مضمون یہ تھا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مجھے نہ بھولیے گا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل دست بدست اس عالم کی اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، وہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ اونٹنی جا کر وہیں ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو لیلہ شاہ یمن کا جو خط میرا تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور خط لا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا۔ خط پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس طرح شاہ یمن کا خط حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔